أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. पिछले दर्स में हमने जो अल्लाह ताला ने एक आखिरी मिसाल पेश की थी उस मिसाल के बारे में हमने पढ़ा और अल्लाह ताला ने इस दुनिया की हकीकत को फिर बयान किया कि ये दुनिया असल क्या है, इसकी हकीकत क्या है। और वो ज़रूरत इस वजह से अल्लाह ताला को पड़ रही थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ये बताएं और कुफ़ार को भी ये बात पता चले कि इस दुनिया की ज़ीनत की वजह से इंसान की असल कामयाबी नहीं है। इस दुनिया की कामयाबी की वजह से इंसान की आखिरत की कामयाबी नहीं है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज़
اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھا دیا کہ جو دنیا کی کامیابیاں تھیں، حالانکہ جو دنیا کی زیب و زینت تھی، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو حاصل کر سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اختیار نہیں کیا اپنے لیے، اور حرام بھی نہیں بنایا کہ نہیں بھی اگر ایک آدمی مسلمان ہے تو دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کرنا حرام ہے، یہ نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو جائز رکھا اپنے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تواضع کو اور اس سادگی کو اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور پسند کیا کہ مسلمان بھی اس طرح کرے اور اس کو اختیار کرے۔ اب اس پوری چیز کا تعلق مسلمان کے لیے بھی ایمان کے ساتھ ہے کہ اس کے پاس ایمان کتنا ہے، ایسا نہ ہو کہ جوش میں آ کے دنیا کی زیب و زینت کو تو چھوڑ دیں، لیکن اس کے بعد ایمان انسان کا جاتا رہے کہ انسان وہ الفاظ اور وہ بات کہنا شروع کر دے جو بالکل اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مخالف ہو یا اللہ تعالیٰ کی عظمت کے مخالف بات ہو۔ تو اس چیز کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ بھی ہے، لیکن پھر یہ بات ہے کہ اگر انسان اس دنیا کی زیب و زینت کا حق ادا کرتا ہے اس دنیا میں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنا، اگر وہ مال ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا، دوسری زیب و زینت ہے تو اس زیب و زینت کی زکوٰۃ انسان کے لیے حمد اور شکر ادا کرنا، اور زکوٰۃ کے اندر اس زکوٰۃ کے اندر تکبر نہ کرنا بھی آتا ہے کہ دنیا کی زیب و زینت اللہ تعالیٰ نے دی تو انسان ذرہ برابر بھی تکبر نہ کرے۔ ان تمام مسائل کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے قیامت کی منظر کشی کی کہ قیامت کے روز اس طرح معاملات ہوں گے، تو کفار جو کام کر رہے ہیں، جو اس دنیا میں انہوں نے اپنی زندگیاں بنائی، وہ اب دیکھ لیں کہ اس روز کیا ان کو یہ دنیا والا کام آئے گا، کیونکہ ان کا تو یہ یقین اور اعتقاد ہے کہ چونکہ ہمیں دنیا میں ملا تو آخرت میں بھی ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اسی بات کو لے کر چلتے ہیں کہ جس کو کفار نے کہا کہ بھئی چونکہ دنیا میں ہمیں بڑا نوازا ہے تو قیامت کے دن بھی نوازیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس انصاف کے ساتھ نہیں چلیں گے جس کی تم باتیں کرتے ہو کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنا، جو کہ احکامات سخت ہیں، آسان نہیں ہے۔ جو ایک سب سے بڑی چیز تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کچھ لوگ آئے کہ ہم ٹھیک ہے ایمان لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں اپنی عادات چھوڑنی پڑیں گے اور اعتقادات چھوڑنے پڑیں گے، اعتقادات بھی مان لیا چھوڑ دیں گے، یہ زنا اور شراب یہ کیسے چھوڑے؟ وہ سمجھ نہیں آئی ان کو کہ یہ کیسے چھوڑے۔ ان عادات پہ آ کے وہ لوگ اٹک گئے، اور اس وجہ سے ہی وہ لوگ ایمان میں نہ لائے کہ اس عمل کو ہم کیسے چھوڑیں گے۔ اجتہاد ہے، محنت ہے، اور وہ چیز نظر آئی اس وقت بھی، مشکل لگا ان کو، تو ہم یہ کیوں کریں، کس لیے کریں؟ ہمیں بس اس دنیا میں نوازا گیا ہے کہ آخرت میں بھی نوازا جائے گا، آخرت میں بھی ہمارے اونچے درجات ہوں گے، یہ تم لوگ اپنے اوپر ایسے ہی زور زبردستی اور ظلم کر رہے ہو۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ آیت آگے ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور اس روز کتاب رکھ دی جائے گی۔ وہ کون سی کتاب ہوگی؟ وہ نام اعمال کی ہماری کتاب ہوگی، جس میں ایک ایک چیز انسان کے پیدا ہونے سے لکھی جا رہی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، لوح محفوظ والی کتاب نہیں ہے، یہ نام اعمال کی ہماری جو فرشتے کتاب لکھ رہے ہیں، جو فرشتے ہمارا رجسٹر بنا رہے ہیں، اس چیز کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ سامنے رکھ دیا جائے گا، اور اس کو ہر بندہ اپنی کتاب کو دیکھے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز ننگے بدن اٹھیں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کس طرح ہوگا، ہم لوگ کیسے اس کو برداشت کر سکیں گے، یہ تو شرم و حیا کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اس روز اتنے سخت حالات ہوں گے کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی انسان کو فرصت نہیں ہوگی، اس دنیا میں دیکھ لے
انسان جس طرح کا بھی ہے، انسان جتنا بھی خیال رکھنے والا، جو بھی کرنے والا، لیکن جب انسان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے تو انسان کی توجہ صرف اس پریشانی کی طرف ہوتی ہے۔ باقی دنیا جو بولتی ہے بولے، جس طرح کرتی ہے کرے، جو جس نے جس طرح بات کرنی ہے کرے، لیکن جو پریشانی ہے انسان کی پوری مکمل توجہ اس پریشانی کی طرف رہتی ہے۔ قیامت کے دن بھی وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، مجرم دیکھیں گے، اپنی کتاب کو دیکھیں گے، مشفقین مما فیہ، اور وہ دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کچھ کیا، جو بھی اس میں ہے سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز رکھ دی اس چیز کے اندر، اس کتاب میں لکھ دیا، ہماری تمام غلطیاں لکھ دی۔ یہ بات نہیں ہے کہ صرف حساب کر لیا کہ تم نے یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا، وہ حساب تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اس حساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب رکھ دی حجت کے لیے، دلیل کے لیے، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ سے جا کے کہیں لڑنے نہ شروع ہو جائے کہ نہیں یا اللہ میں نے تو کیا ہی نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کے باوجود انسان اللہ تعالیٰ سے لڑے گا اس روز، اور اسی بات پہ لڑے گا کہ نہیں میں نے تو کیا ہی نہیں یہ کام، یہ عمل میں نے تو نہیں کیا۔ اور اس صفت کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان آیات میں بھی اس صفت کا انسان کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان بہت جھگڑالو ہے، لڑنے والا ہے۔ یہیں سے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ انسان قیامت کے روز بھی لڑائی کرے گا، اس کتاب کے ہونے کے باوجود انسان لڑائی کرے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کے جو منہ ہے اس پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے اعضاء کو کہیں گے، انسان کے اعضاء بات کریں گے۔ اور اس کے بعد انسان جب اللہ تعالیٰ انسان کو قوت گویائی واپس دیں گے تو انسان اپنے اعضاء کو مخاطب کر کے بولے گا کہ تم لوگوں نے کس لیے میرے خلاف تم لوگوں نے گواہی دی۔ ہمارے اپنے اعضاء سمجھتے ہیں کہ کس امانت کو ہمیں دے کر بھیجا گیا ہے، اس لیے وہ تو یہ بات کہیں گے کہ ہمیں تو اس نے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہی قوت گویائی عطا کی، تم ہی تھے جو لڑنا شروع ہو گئے تھے، یہ کہنے لگ گئے تھے کہ نہیں میں نے تو یہ کام نہیں کیے، یہ اعمال میں نے تو نہیں کیے۔ اتنا سخت لڑاکا ہے انسان، اتنا شدید جھگڑالو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی لڑے گا۔ خالق ہونے کے بعد، ان تمام چیزوں کو دیکھ لینے کے بعد کہ انبیاء آ کے بتا گئے کہ بعثت ہوگی، ہم نے بعثت کا انکار کیا، ہم نے مذاق اڑایا، ٹھٹھا کیا ہم نے انبیاء کا، بعثت ہوئی، ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے وہ انکار کریں گے ان چیزوں کا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم دیکھیں گے جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے گزارا، ہر چیز کو وہ دیکھیں گے، وَيَقُولُونَ، اور ساتھ یہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے افسوس، ما لِهَذَا الْكِتَاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا اللہ تعالیٰ نے رجسٹر اعمال کا ہمارے سامنے رکھ دیا، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سے لے کے چھوٹی اور بڑی سے لے کے بڑی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے گنتی کر کے اس میں رکھ دیا۔ یہ نہیں کہ اچھا یہ چھوٹی چیز ہے اس کو رہنے دیتے ہیں، جانے دیتے ہیں اس کو۔ اتنے شدید انصاف کے ساتھ اور اتنی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اعمال لکھے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کا قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ آپ کے تو تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس چیز کا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہ بنوں کہ اللہ تو نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اِلَّمْ يَتَغَمَّدَنِ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، اپنی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اگر مجھے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں نہیں ڈھانپیں گے تو میں بھی نہیں جنت جا سکتا۔
یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی. کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے بات کی کہ ہمارا نامہ اعمال ایک ایک چیز اس کے اندر لکھ دی جائے گی، چھوٹی سے چھوٹی بات لکھ دی جائے گی. اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں ہم جتنا بھی کر لیں، ہم اس کا حق کبھی نہیں ادا کر سکتے. ایک آدمی آئے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ لایا جائے گا، اور جب وہ آئے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اس کے سامنے سارا معاملہ رکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، تم میری مغفرت سے تم میرے اور میری رحمت سے تم جنت میں جاتے ہو. اس کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ بھئی میں نے تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری تھی، سارے معاملات چھوڑ دیے تھے، پوری دنیا کے معاملات چھوڑ دیے تھے، جو بھی معاملات تھے جن کی وجہ سے میرے اوپر کوئی ذمہ داریاں آ سکتی تھی، واجب ذمہ داریاں، ان معاملات کو بھی چھوڑ دیا، اور میں تو جنگلات میں چلا گیا جہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، تاکہ میرے اوپر کچھ ایسے گناہ بھی نہ آ جائے جن کو انسان احساس نہیں ہوتا، جن کا غیر معمولی انداز کے اندر وہ انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں غلطیاں. تو میں نے تو وہ بھی نہیں کیا اس کے زعم کے مطابق، اس کی سوچ کے مطابق. تو میں نے تو میرا تو حساب کتاب ہونا چاہیے. حساب کتاب جب اللہ تعالیٰ کریں گے تو ناپیں گے اس کی ساری عمر کے اعمال، اور اس کی ایک آنکھ کو، اس کی ایک آنکھ کا جو ہے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اس کے نامہ اعمال جو ہے وہ خفیف رہ جائیں گے. تب وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ، میں تیری رحمت سے ہی جنت میں جانا چاہتا ہوں. یہ ہے وہ چیز جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی کہا کہ اگر اللہ کی رحمت مجھ پر بھی نہ ہوئی، مجھے بھی اللہ نے اپنی رحمت میں نہ ڈھانپا، تو میں بھی جنت نہیں جا سکتا. اور یہاں پر لوگ آ کے اللہ تعالیٰ سے لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے اللہ تعالیٰ سے. نامہ اعمال کا معاملہ بڑا شدید ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا یہ معاملہ رکھا نامہ اعمال کا، بہت سخت معاملہ ہے. سوائے اللہ تعالیٰ کی معافی، مغفرت اور رحمت، اس کے علاوہ اس معاملے میں کوئی راہ نہیں ہے، کوئی راہ فرار نہیں ہے. جہاں پر بھاگنا چاہتے ہیں، جدھر جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی دسترس سے کہیں نہیں بھاگ سکیں گے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ لوگ ان کی بات نقل کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا، اور وہ پائیں گے جو انہوں نے عملو کیا، عمل کیے، حاضرہ، ادھر حاضر پائیں گے، وہاں لکھا ہوا پائیں گے. کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو وہاں پر موجود نہ ہو. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، ظلم کی بات کرتے ہو، انصاف کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کریں گے، تھوڑا سا بھی ظلم نہیں ہوگا. اس لیے حساب کتاب کی اگر ہم بات کرنا شروع کریں تو ہم کبھی بھی جنت میں نہیں جانے والے. اللہ تعالیٰ ہم پہ ظلم نہیں کریں گے، وہ ظلم نہیں ہوگا، لیکن ہم نے کسی چیز کا حق ہی نہیں ادا کیا اس دنیا میں. ہم یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم نے حق ادا کیا. حق ادا کرنے کی بات آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنی ماں کو عراق سے لے کر آیا ہوں. وہ لمبا چوڑا اس نے کہا، بتایا کہ میں اس طرح کر کے کندھوں پہ بٹھا کے لایا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے ولادت کے وقت کی تکلیف کے ایک لمحے کا بھی حق نہیں ادا کیا. ہمارے اوپر تو اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں، کس کس کا جواب دیں گے ہم لوگ؟ اگر اللہ تعالیٰ نے معافی ہماری نہ کی تو کس کس چیز کا جواب ہم دیتے پھریں گے وہاں پر؟ کیا ہمارے اعمال اتنے ہیں جن کا ہم جواب دے سکیں؟ کوئی بندہ یہ بات کر سکتا ہے کہ میرے اعمال اتنے ہیں کہ میں جواب دے سکوں ان اعمال کا؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا، اب آگے اللہ تعالیٰ وہ ابلیس والا واقعہ، شیطان کا جو واقعہ ہے
جو پیش آیا سجدے والا واقعہ آدم علیہ السلام کے ساتھ، اس چیز کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس چیز کو اس کفر کی سوچ سے اللہ تعالیٰ ملائیں گے۔ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا لآدم آدم کو سجدہ کریں، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سب نے سجدہ کیا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، وہ بنائے ہی ایسے گئے ہیں۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، سوائے اس جن کے جو ابلیس اور شیطان کے نام سے معروف ہوا، اس کے علاوہ کسی نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی عدولی نہیں کی۔ اگرچہ شاید خلقت میں، طاقت میں اور اعمال میں فرشتے زیادہ تھے اس مخلوق سے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس کے پاس اختیار تھا، اور جس کے پاس اختیار تھا اس نے اپنا عمل، اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا حکم آیا جس میں انا کا معاملہ آتا ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کی۔ یہاں پر اس نے یہی کہا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے ہے، میں کیوں اس کو سجدہ کروں، میں کس لیے سجدہ کروں۔ وہاں پر اس نے شدید جنگ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور وعدہ کیا اس نے کہ میں ہر بندے کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کر رہا ہے وہ، جس نے جنت دیکھی ہے، جس نے جہنم دیکھی ہے، روایات کے مطابق سب سے افضل جنات میں سے تھا۔ اسرائیلیات میں کچھ ایسی روایات بھی آتی ہیں کہ جس کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ جن تھا، لیکن وہ اپنے عمل کی وجہ سے فرشتوں سے بھی زیادہ افضل سمجھا جاتا تھا۔ فرشتہ بنا نہیں، لیکن افضل سمجھا جاتا تھا، یا فرشتوں میں شمولیت اس کی آتی تھی۔ کچھ روایات اس طرح کی بھی ہیں۔ جنت بھی تھی دیکھی اس نے، جہنم بھی تھی دیکھی اس نے، لیکن اس کے باوجود جب یہ بات آئی، اختیار اس کی، یہاں پہ دیکھیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو اختیار والی چیز آ جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی دے دی، اور جس کے بننے کے بعد یہ بات ہم اعتراض تو نہیں کہیں گے، یہ بات ہم کہیں گے کہ فرشتوں نے یہ بات کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ میں ایک خلیفہ بنا کے اس دنیا میں بھیج رہا ہوں، اتجعل فیہا، فرشتوں نے یہ بات کہی، اللہ تعالیٰ اتجعل فیہا، کیا آپ اس میں بھیجتے ہیں، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یعنی پیچھے ایک تجربہ گزر چکا تھا پہلے، اس کی بنا پر ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ ہم سے پہلے مخلوق کے ساتھ تجربہ ہو چکا تھا، اس کی بنا پر فرشتوں نے یہ بات اللہ تعالیٰ سے کی کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کو بھیجتے ہیں جو فساد کرے گی اور جو قتل و غارت کرے گی، اور اللہ تعالیٰ ہم تیری حمد و ثنا کرنے کے لیے موجود ہیں۔ وہاں پر بھی وہ اختیار والی چیز سامنے آئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ پہلے بھی تو وہ اختیار والی چیز تھی، تو انہوں نے آپ کی نافرمانی کی، وہی کام کیا، تو یہ بھی وہی کام کریں گے۔ اس کو آپ خلیفہ بناتے ہیں اس دنیا کے اندر۔ تو اس کے بعد دیکھ لیں کیا ہوتا رہا، دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، تاریخ میں کیا ہوتا رہا، اور کتنا لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا اور کتنا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ شیطان نے تو اپنا وعدہ کیا تھا کہ میں گمراہ کروں گا، شروع سے لے کے آخر تک ہر بندے کو گمراہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے وہ کہ آپ نہیں پائیں گے اکثریت کو شکر کرنے والا، نہ شکرہ پائیں گے اکثریت کو، آپ میں اتنا گمراہ کروں گا۔ بڑی سخت چیز تھی، اور وہ اپنی چیز پہ پورا ہے، وہ اپنے جو اس نے وعدہ کیا تھا وہ اپنے وعدے پہ پورا چل رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ابلیس نے نہیں کیا، کان من الجن، جن میں سے تھا، جنات میں سے تھا،
ففسق عن امر ربه، اس نے فسق کیا، اس نے گمراہی کو اختیار کیا، عن امر ربه، کس سے؟ اللہ تعالی کے اپنے رب کے امر کے خلاف گیا وہ، اللہ تعالی کے امر کے خلاف جانا فسق ہے، انسان فاسق ہو جاتا ہے جب اس نے اس ایک حکم کو نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ فاسق ہے، اب تم نکل جاؤ، جتنی بھی نعمتیں جو بھی تمہیں دیا گیا وہ کچھ بھی نہیں ہے، تم نے اللہ تعالیٰ کا ایک حکم جو اہم سب سے تھا اس کا تم نے حکم عدولی کی۔ افتتخذونه وذريته اولیاء من دونی، اب اللہ تعالیٰ کا خطاب بدل گیا، مخاطب اب اللہ تعالیٰ کے انسان ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کر رہے ہیں۔ پیچھے شیطان کے بارے میں دو جملے کہہ دیے کہ شیطان ابلیس کیا ہے، وہ ہے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے یہ جان لینا کہ ایک بندہ برا ہے، صرف اتنا کافی ہے کہ ہم یہ جان لیں اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ جس شخص نے اللہ کے حکم کی جانتے بوجھتے ہوئے نافرمانی کی وہ شخص کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس کو یہ نہ کہیں کہ وہ شخص اچھا ہے، اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے بندے کو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں اچھا وہ برے کام کرتا ہے لیکن بندہ اچھا ہے؟ کیسے اچھا ہو گیا بات؟ ہاں، حکمت کا تقاضا کچھ اس طرح رہتا ہے کہ اگر ہم نے تبلیغ اور دعوت کا معاملہ کرنا ہے تو ہم ٹھیک ہے ساتھ بیٹھیں گے، دعوت دیں گے، لیکن ہم محبتیں نہیں بنا لیں گے ایسے لوگوں سے۔ محبتیں بنانا وہ وہی بات ہے، پھر کفار والی بات ہے۔ دعوت والی جہاں تک بات رہے گی وہاں تک ٹھیک ہے، لیکن جہاں تھوڑی سی بھی محبت والی اور حمایت والی بات آئے گی وہاں سے دور ہو جانا، اس چیز کو سمجھنا ہے کہ دوستی اور دشمنی کیا ہے، کس سے رکھنی ہے اور کس سے نہیں رکھنی۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کہی کہ کس کو دوست بنانا ہے کس کو نہیں بنانا، لیکن نہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وہ حکم ضرور سمجھایا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو فاسق بنایا۔ آگے اللہ تعالیٰ انسانوں سے خطاب ایک ہی آیت میں، آیت ابھی بدلی نہیں ہے، وہی آیت ہے، اسی آیت کے پہلا جملہ شیطان کے متعلق بتا دیا کہ بھئی یہ ہے، تم کیسے اس کے ساتھ رہتے ہو، یا تم کیسے یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا دوست ہے؟ افتتخذونہ، کیا تم اس کو پکڑتے ہو، وذریتہ، اور اس کی ذریت، یعنی جو اس کے پیروکار ہیں، جو اس کے ساتھ چلنے والے ہیں وہ بھی ذریت میں آتے ہیں اور حقیقی ذریت بھی ہے، کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو لیتے ہو اولیاء، دوست اور مددگار، من دونی، میرے علاوہ؟ یعنی ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے تھا کہ ہم یہ جان لیتے اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں۔ جب خالق ہیں تو اس میں کوئی شک ہی نہیں تھا آگے کہ بھئی ہم نے ایمان اللہ تعالیٰ پر لے کے آنا ہے۔ کیا تم میرے علاوہ اس کو اپنا مددگار اور دوست سمجھتے ہو؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارے عدو ہے، دشمن ہے، یہ ابلیس اور اس کی ذریت، حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہے۔ دنیا کو خوبصورت بنا کے، دنیا کو اچھا دل میں بنا کے انسان کو اس راہ پہ چلا دیا کہ جو راہ حقیقتاً دشمن کی ہے۔ اس نے اپنی دشمنی واضح نہیں کی کہ اس مسلمان کے پاس اتنی عقل ضرور ہے کہ جو واضح دشمنی ہو مسلمان اس کو جانتا ہے کہ یہ واضح دشمنی ہے، اسی لیے اس نے ایسی دشمنی اور ایسے راستے سے وہ لے کر آیا جو مسلمان جس میں تھوڑا سا شک میں یا کنفیوژن میں رہے کہ یہ دشمنی ہے یا میں کس راستے پہ چل رہا ہوں۔ علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک بندہ جو کسی چیز کو حرام سمجھتا ہو بعد میں اسی کو جائز کہہ دے وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے۔ ہاں اللہ ہے کہ کوئی دلیل ہو، جیسے مسائل ہیں، جیسے علماء سے مسائل آتے تھے اور دلیل کی بنا پر یہ بات آتی تھی
کہ انہوں نے رجوع کیا اپنے مسئلے سے، وہ دلیل کی بنا پر ہوتا تھا، وہ ہوائے نفس کی بنا پر نہیں ہوتا تھا. یہ ہوائے نفس کی بات ہو رہی ہے. لیکن جو دلیل کی بنا پر رجوع ہوگا وہ تو اچھا ہے، خوبصورت ہے، محمود ہے کہ انسان نے اپنی غلطی کو مانا اور غلطی مان کے اس نے اس بات سے رجوع کیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے حقیقی دشمن ہے. بئس للظالمین بدلا، بہت ہی برا ہے ظالمین، ظالم لوگوں کا بدلہ جو ان کو دیا جائے گا ان کے ظلم کا، جو انہوں نے ظلم کیا وہ نہایت ہی برا بدلہ ہوگا. یہاں پہ ظلم اپنی ذات پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر کے اس چیز کو ظلم کہا گیا. ویسے جو حقیقی ظلم ہے وضع الشیء فی غیر موضعہ والا ظلم، کہ کوئی کسی کا حق اس کو نہ دینا یا اس کا حق کسی دوسرے کو دے دینا، اس ظلم کی کا بھی گناہ ہے اور اس ظلم کا بھی عذاب ہے. اور جس کے بارے میں اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے روز اس طرح کی چیز انسان کے لیے اندھیروں کا باعث بن جائے گی. لیکن یہاں پر ظلم سے مراد کفر ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ جس کے مستحق تھے وہ اللہ تعالیٰ کو نہ دیا، اور مشرکین کے حق میں انہوں نے کسی اور کے حق میں وہ چیز رکھ دی کہ بھئی کرنے والا اور بھرنے والا اور عطا کرنے والا وہ نہیں، وہ ہے. بئس للظالمین بدلا، بہت ہی برا بدلہ ہے ظالموں کا جو انہوں نے کیا اور جو اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما كنت متخذ المضلین عضدا. ما اشہدتہم، نہیں میں نے دکھایا تمہیں، خلق السماوات والارض، پیدا کرنا اس آسمان کا اور زمین کا. یہاں پر دکھانا، یا پھر کچھ علماء نے کہا کہ اشہدت کا مراد یا اشہدتہم سے مراد یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنے ساتھ نہیں ملایا تھا، نہ ہی اپنے ساتھ ملایا، نہ ہی میں نے تمہیں اس چیز کا مشاہدہ کروایا. آسمان اور زمین کی خلقت اور ہماری اپنے نفس کی خلقت، آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں تمہارے نفس کے اندر بھی پیدا کرنے میں اپنے ساتھ نہیں رکھا تھا کہ بھئی آ جاؤ تمہارا نفس پیدا کر رہا ہوں، تمہیں پیدا کر رہا ہوں تو اپنی پیدائش میں میری مدد کر دو. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ اس بات کا ما اشہد، نہیں میں نے یہ کیا، نہ ہی میں نے تمہیں شاہد بنایا اس چیز پر، اور نہ ہی تمہیں میں نے داخل کیا اس عمل میں، اس معاملے میں. کہ کہاں بات جا رہی ہے؟ بات واپس وہ شرک کی طرف جا رہی ہے کہ رب کون ہے؟ رب تو یہ ہے کہ جس نے یہ کیا، یا جس کے پاس یہ کرنے کی طاقت ہے. وہ تو کفار مکہ بھی یہ کہا کرتے تھے من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن اللہ. اس چیز میں تو وہ بھی شرک نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ آگے ایک سوالیہ انداز میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ما اشہدتہم، نہ ہی میں نے تمہیں اس پہ گواہ بنایا یا دکھایا یا مشاہدہ کروایا، اور نہ ہی میں نے تمہیں اس میں اپنے ساتھ ملایا. خلق السماوات، آسمان جتنے بھی آسمان ہے، سماوات جمع ہے، کسی ایک آسمان میں ہو جائے، کسی ایک آسمان میں بھی نہیں. سماوات والارض، اور نہ ہی زمین میں، ولا خلق انفسہم، اور تمہاری اپنی تخلیق میں نے نہ تمہیں مددگار بنایا، نہ ساتھی بنایا، نہ ہی اس کا مشاہدہ کروایا. تمہیں مشاہدہ تک نہیں ہے کہ تمہاری اپنی تخلیق کیسے ہوئی. تمہیں تو ایک ایسا علم ہے جس کا حقیقتاً مشاہدہ بھی نہیں ہے، اور وہ علم بھی تمہاری پیدائش کے بعد، سمجھ بوجھ کے بعد تمہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم تو ایک نطفے سے پیدا ہوئے. اس نطفے کا مشاہدہ اور اس کا علم ہونا اور وہ ادراک ہونا وہ ہے ہی نہیں ہمارا. تو کس بات کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں؟ وما كنت متخذ المضلین عضدا، میں اپنا ساتھی، اور یہ میرے لائق نہیں تھا
کہ میں جو گمراہ ہیں یا کرنے والے ہیں ان کو میں اپنے ساتھ ساتھی بنا لوں اپنا. میں نے نہ ان کو شریک ساتھ بنایا اپنے آسمان اور زمین کی پیدائش میں، نہ ہی ان کی اپنی تخلیق میں. 3 چیزیں اللہ نے کہی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے کسی ایک میں ہی ہو تو بات مان لے کوئی. اللہ نے 3 چیزیں بیان کی، 3 میں سے کسی ایک میں نہیں ہے. تم اپنی تخلیق میں تمہارا کوئی کردار نہیں، کس بات کے تم شرک کرتے ہو، اور میرے لائق نہیں کہ میں ایسے گمراہ لوگوں کو. اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں وَمَا كُنْتُ، اور نہیں تھا میں، مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ، متخذہ پکڑنے والا، لینے والا، یار اپنے ساتھ رکھنے والا ایسے گمراہوں کو. عدود کہتے ہیں ایک طاقتور ایسی چیز کو جس پہ انسان اپنا جو ہے وہ وزن ڈال سکے یا اپنا بازو بنائے. عدود بازو کو بھی پھر کہتے ہیں. میں اس طرح کے مددگار میرے لائق نہیں ہے کہ میں اس طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھوں. اور جو اچھے لوگ ہیں وہ اس طرح کا دعویٰ ہی نہیں کریں گے. اچھا مراد اللہ تعالیٰ کے ہاں توحید والا شخص ہوگا. گناہ کیے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی سزا دیں گے یا اپنی مشیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ پہ ہے. توحید اس کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، وہ ہمیشہ بچ جائے گا انشاءاللہ. وہ جو حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے سارے لوگ جنت چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم چلے جائیں گے، معاملات ہو جائیں گے، شفاعت شروع ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیے اتنے اور اتنے ایمان والوں کو جنت سے نکالیں. تعلق پھر بھی ایمان کے ساتھ ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ آپ جس کو جانتے ہیں یا آپ جس کو اچھا سمجھتے ہیں، نہیں، وہ جیسا بھی ہے ایمان اس کے اندر ہونا چاہیے. نجاشی جو جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. مجھے ذرا نام یاد دلائیے گا ان کا. وحشی حضرت حمزہ کو شہید کیا. اور جب آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے سامنے مت آنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سنی کہ کس طرح، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کس طرح کیا تھا. چھوٹی بات نہیں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ واشی تمہارا ایمان میں رد کرتا ہوں، قبول ہی نہیں ہے مجھے تمہارا ایمان. کسی کے ساتھ آ کے آپ بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پیچھے آ کے کلمہ کہہ دیا. تکلیف تھی اس بات کی کہ میں نے ایسا عمل کیا جس میں اللہ کے نبی نے یہ بات کہی کہ میرے سامنے مت آنا، مجھے میرے چچا یاد آئیں گے. دعا کرتے تھے، چلے گئے وہاں سے، دعا کرتے تھے کہ یا اللہ جو نقصان اسلام کو دیا میں نے، اس کے برابر کا میں کچھ کفر کے لیے کروں، کفر کو نقصان اس کے برابر کا یا اس سے بڑا دوں. کہتے ہیں کہ ایک لونڈی نے دیکھا تھا، نیزہ مارنے میں مہارت رکھتے تھے. لونڈی نے دیکھا تھا جو وہ سور تھی اور جو دیوار تھی، دیوار کے اوپر وہ لونڈی کھڑی ہوئی تھی. اس نے یہ بات کہی تھی کہ جب مسیلمہ کذاب کو مارا گیا، قتلہ عبد اسود. اس کو تو نہیں پتا تھا نا یہ کون ہے، اس نے تو یہی دیکھے کالا کوئی غلام ہے. اس نے کہا کہ قتلہ یرماہ عبد اسود، ایک کالے غلام نے اس کو مارا ہے. کہتے ہیں 2 یا 3 لوگ تھے جنہوں نے ایک ساتھ ایک وقت میں مارا تھا، لیکن جس کا لگا وہ وحشی تھے، اور اس چیز کو، اس پہ شکر ادا کرتے تھے. وہ کہتے تھے، دعا کرتے تھے کہ اللہ اس سے پہلے میری موت نہ آئے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَقُولُ، اور اس کے بعد وہی بات ہے کہ وہ چیلنج والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ وہ چیزوں کو سامنے واضح کرتے جائیں گے. وَيَوْمَ، اس روز، يَقُولُ کہیں گے. یعنی کون کہے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے. اس روز اللہ تعالیٰ کہیں گے نادو، پکارو، بلاؤ، شرکائی الذین زعمتم. سبحان اللہ، بہت اعلیٰ ظرف ہے اللہ تعالیٰ کا.
اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے، یہ کہ شرکائی، میرے شریک، الذین زعمتم، جن کو تم نے سوچ لیا کہ میرے شریک تھے۔ بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ کسی چیز پر تکلیف نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ شرک سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز پر تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بات واضح کرنے کے لیے وہ الفاظ اللہ نے ادا کیے، وہ کہیں گے کہ بلاؤ میرے ان شریکوں کو، مجھے بھی نہیں پتا کون ہے، بلاؤ ان کو۔ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، لیکن انسان کی عقل کے مطابق اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں نا یہاں پر، بلاؤ ان شریکوں کو۔ بلا تو اللہ تعالیٰ بھی سکتے تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے ان میں سے آدھے تو ویسے ہی انکار کر دیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں تھا کہ یہ ہمیں اپنا شریک بنائے۔ اور جو مانتے تھے، جو طاغوت تھے، جو مانے کہ میں شریک ہوں اللہ تعالیٰ کا، نعوذ باللہ، اس کو شریعت کی زبان میں یا شریعت کی اصطلاح میں طاغوت کہا جاتا ہے۔ جو طاغوت تھے، جو مانتے تھے، وہ بھی آئیں گے، کر کچھ بھی نہیں سکتے۔ ان سے اللہ تعالیٰ بھی ان کے سامنے کچھ چیلنج رکھیں گے کہ اگر تھا تو یہ اور یہ کر کے دکھاؤ۔ دعوے کیے تھے کہ تمہیں جنت اور جہنم سے بچا لیں گے، جنت میں لے جائیں گے، تو کر کے دکھاؤ، کدھر ہے وہ ساری چیزیں؟ الذین زعمتم، جو تمہارا زعم تھا، گمان تھا صرف کہ وہ میرے شریک ہے، نعوذ باللہ میرا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ صرف سوچ لینا انسان کا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتے ہیں، انسان کو عطا کرتے ہیں، انسان پر رحمت کرتے ہیں، انسان پر فضل کرتے ہیں، اور اس کے بعد انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے پیدا اس نے کیا، مجھے یہ اس نے دیا، مجھے یہ اس نے دیا، تو میں عبادت بھی اس کی کروں گا۔ انسان اپنا معاملہ دیکھے، ایک کام کیا ہو، صرف کام کی بات ہے، ایک کام کیا ہو، اس کام کا کریڈٹ صرف نہ ملے اس بندے کو، کسی اور کو نہیں، جی یہ کام ہے کیا الف آدمی نے، اور کریڈٹ با آدمی کو ملا کہ نہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے اس بات میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا کی، آسمان اور زمین پیدا کی، لوح محفوظ میں قلم پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اکتب، قلم نے کہا وما اکتب، اللہ تعالیٰ نے کہا اکتب، وہ لکھو، کائن الی یوم القیامہ، جو ہونے والا ہے قیامت کے دن تک، ساری چیزیں لکھ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے باوجود جب ہم پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے اظہار بھی کیا کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے اس بات کی، اور جو تم نے بات کی وہ اتنی خطرناک بات ہے کہ زمین اور آسمان بھی پھٹ جائیں تو بھی اس کا مداوع نہیں ہو سکتا کہ جو تم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہے۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، اس مسئلے کو ہم اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے سمجھیں، اور کبھی چھوٹا نہ سمجھیں کہ بھئی کیا توحید کی بات کرتے رہتے ہو ہر وقت۔ ہاں، کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی مختلف بات پہ بات کی جائے، حالات کے مطابق کسی چیز پہ بات کی جائے، لیکن اگر کوئی آدمی آ کے توحید پہ بات کرے اس کو کبھی چھوٹا نہ سمجھے۔ حالات کوئی اور چل رہے ہیں، آگے توحید سمجھا رہا ہے ہمیں۔ حکمت کا تقاضا ہے کہ حالات کے مطابق جو چیز چل رہی ہو اس کے متعلق بات کی جائے، لیکن اگر کوئی توحید پہ بات کرے تو کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھے، کبھی توحید کو چھوٹا نہ سمجھے۔ توحید کے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شرک نہیں کرنا، یہی توحید ہے؟ نہیں، توحید کی ایسے ایسے مسائل ہیں، جب پڑھیں گے توحید کو، پڑھنا شروع کریں گے توحید کو، تو اس کا علم ہوگا کہ کہاں کہاں ہم سے بھی غلطی ہو رہی ہے، مسلمان ہونے کے باوجود، اس توحید کا عقیدہ ہونے کے باوجود ہم سے بھی کہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے، جو کہ شرک سمجھے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شرک، بھلے وہ شرک اصغر ہی کیوں نہ سمجھے جاتے ہوں اعمال، لیکن شرک اصغر نام سے اصغر ہے، شرک اصغر بھی کبائر میں سے ہے، اور شرک اکبر اکبر الکبائر ہے۔ تو شرک اصغر کو بھی ہم یہ نہ سمجھے چونکہ لفظ اصغر ساتھ آ گیا، چھوٹا، تو یہ گناہ بھی چھوٹا ہوگا۔ لفظ کی وجہ سے گناہ چھوٹا نہیں ہے، گناہ کبائر میں سے ہے یہ۔
اور شرک اکبر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وہ پھر اکبر الکبائر ہے، جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر انسان اس عقیدے کے ساتھ اس چیز کو دل میں رکھ کے مر جائے تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے انسان کی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پھر کچھ اپنے معاملات ہیں۔ زعمتم، گمان کیا تم لوگوں نے، فدعوہم تو بلاؤ ان کو، پکارو ان کو، کہاں پر ہے وہ؟ بہت کٹھن سوال ہوگا، بہت مشکل سوال ہوگا۔ سوچیں ذرا، بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سامنے ہے، سوال و جواب ہو رہے ہیں، بڑے بڑے فرشتے کھڑے ہیں، اور پھر جہنم لائی گئی ہے۔ سوالات تو اس کے بعد ہوں گے نا، جہنم لانے کے بعد ہوں گے، جس کے بارے میں آتا ہے لہا 70,000 زمام، 70,000 زنجیریں ہوں گی، لکل زمام 70,000 ملک، 70,000 فرشتے، ہر زنجیر پہ 70,000 فرشتے ہوں گے، وہ جہنم لائی جائے گی، جس کو دیکھ کے انبیاء بھی گھٹنے کے بل گر کے سجدے ریز ہو جائے گی کہ یا اللہ ہمیں بچا لے۔ اس کے بعد یہ سوال و جواب ہو رہی ہے۔ آپ سوچیں، وہ تصور کریں، سورج میل فاصلے پر ہے، 1 میل کے فاصلے پر ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے فدعوہم، جاؤ جا کے بلاؤ ان لوگوں کو جن کو میرے ساتھ تم شریک ٹھہراتے تھے۔ بڑا سخت غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک بنایا جائے، شریک ٹھہرایا جائے، یا یہ کہا جائے کہ اچھا نہیں ہے تو مسلمان ہی نا۔ یہ سوچیں، ہماری اس بات سے، میں نہیں کرتا، اگر میں توحید کے عقیدے پر ہوں، لیکن میں ایک ایسی چیز کو کہہ رہا ہوں کہ اچھا کوئی نہیں، جانے دو، جس پر اللہ تعالیٰ کو سخت تکلیف ہوتی ہے، اس میری بات پر اللہ کو تکلیف نہیں ہوگی کہ میں نے یہ کہا کہ اچھا نہیں چلو ٹھیک ہے، ہوں کوئی نہیں، مسلمان ہی ہے نا، ٹھیک ہے، ہم کافر اور مسلمان کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، لیکن ایک عمل کو جو کفر کا عمل ہے وہ کہیں گے کہ یہ عمل کفر کا ہے، کہ میرے بھائی اس بات کو سمجھ لے، تو عمل یہ کفر کا ہے، سمجھو اس بات کو، تاکہ بعد میں پھر تمہارا معاملہ کفار والا نہ ہو جائے۔ لیکن ہم فتویٰ نہیں لگائیں گے فلانا کافر ہے اور فلانا یہ ہے فلانا یہ، فتوے لگاتے نہیں گھومیں گے، لیکن عمل کو ضرور ہم بیان کریں گے کہ میرے بھائی یہ عمل کافر والا عمل ہے، یا یہ عمل شرک کا عمل ہے، اس کے حق میں ہم نہیں بات کر سکتے، یا اس کو جانے نہیں دیتے ہیں۔ اچھا بندہ تو بہت اچھا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، جتنا بھی اخلاق ہے اس کا، جتنا بھی ادب ہے اس کا، جتنے بھی اس کے ایٹیکیٹس ہیں، وہ اچھا کبھی نہیں ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ وہ خلوتوں میں ہوگا تو وہ ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شرک کر رہا ہے۔ فلم یستجیبوا لہم، فلم ہرگز نہیں، یستجیبوا لہم، وہ جواب ہرگز نہیں دیں گے ان کو۔ کون جواب نہیں دیں گے؟ جن کو شرکا ٹھہرایا، وہ جواب نہیں دیں گے ان کو۔ جائیں گے، بلانے جائیں گے کہ بھئی آپ لوگوں نے یہ کہا تھا، یہ تھا، یہ تھا، فلانا شریک، فلانا شریک، فلانا بت، فلانی چیز۔ فلم یستجیبوا لہم، اور وہ ان کو جواب نہیں دیں گے۔ سوچیں وہاں پر کیا احساس ہوگا ناکامی کا اور خسارے کا، کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ اس لیے وہ یہ کہیں گے کہ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، ایک صالحا، یہ صیغہ اپنے آپ میں عدد کو بھی بیان کرتا ہے۔ صالحا، سجدتاً، رکوعاً، ایک سجدہ، ایک رکوع، صالحاً، ایک صالح، فیما ترکت، جو میں چھوڑ کے آیا تھا اس میں، یا اللہ ایک نیکی میں کر لوں۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ بات جو تھی کہی گئی، لیکن ابھی برزخ کا معاملہ ہے، ختم ہے، یہاں سے واپسی نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے برزخ ہے، برزخ سے وہ برزخ آگے چلتا ہے، وہ معاملہ اس سے پیچھے نہیں جاتا معاملہ۔ دنیا تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی ہوگی۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو ان کو جواب نہیں دیں گے۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا، بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان، موبقہ، موبقہ کہتے ہیں، مفسرین نے بیان کیا جہنم کے ایک گڑھے کا نام موبقہ ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم ان سب کو
جو شرک کرتے تھے اور جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم کرنے، ان دونوں کو ملا کے بینہم، ان دونوں کو جمع کر دیں گے اور اس گڑھے میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے. یا پھر ایک خندق کو بھی موبقہ کہتے ہیں. یا پھر کچھ مفسرین نے بیان کیا موبقہ سے مراد ایک ایک ڈھال ہوگی جو کہ آگ کی ڈھال ہوگی، کہ نہ وہ ان کو سن سکیں گے اور نہ یہ جو شرک کرتے تھے، شرک کرنے والے بھی نہیں ان کو سن سکیں گے، اور جو اپنے آپ کو شریک سمجھتے تھے وہ بھی نہیں سن سکیں گے، اور علیحدہ علیحدہ ان لوگوں کو عذاب ہو رہا ہوگا، ایک دوسرے کو سن نہیں سکیں گے. یہ ایک اور انسان کے لیے ایک ناکامی والی چیز ہوگی، اور انسان کے لیے پریشانی والی بات ہوگی کہ میں آواز دے رہا ہوں، میری آواز تو سنو. اتنی ہی ان کی طاقت ہے کہ وہ وہاں پہ ان کے سامنے موجود ہوتے ہوئے صرف ایک بیریئر اور ایک ڈھال کی وجہ سے وہ آواز تک نہیں سن سکیں گے. ان کو تم شریک ٹھہراتے تھے جو تمہاری اپنی آواز قیامت کے روز نہیں سن سک رہے، اور ان کو خود کو عذاب ہو رہا ہے. یہ وہ کفار مکہ کے لیے وہ آیات اور وہ چیزیں ہیں کہ تم لوگ استہزاء مذاق کرتے ہو، اور میرے نبی سے تم لوگ سوالات کرتے ہو کبھی ہمیں یہ جواب دو، ہم دیکھیں تم نبی ہو کہ نہیں نبی. جو کہ سورہ کہف کا ہم نے بتایا، سورہ کہف کا شروع میں یہی تھا معاملہ سارا، کہ سورہ کہف کس وجہ سے اللہ نے نازل کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب کے لیے، جو کہ یہودیوں نے سوال کیے تھے. یہودیوں کے سوالات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کی، جو سوالات کفار مکہ نے یہودیوں سے سیکھے، اور کفار مکہ نے پھر آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے کہ جورا آپ لوگ ہمیں بتاؤ، آپ لوگ اہل کتاب ہو، نبیوں کے ماننے والے ہو، یہ بھی کہتا ہے میں نبی ہوں اور میرے پاس کتاب ہے، تو ہمیں کچھ سوالات بتاؤ، ہم دیکھیں کیا یہ نبی ہے بھی کہ نہیں نبی. تو اور پھر ایسے سوالات جس میں انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ لاجواب ہو جائے گا، نعوذ باللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا وحی کا، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، تو اس کے جواب میں کفار مکہ کو یہ سارا جواب دیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ کہنے کے ڈانٹ ڈپٹ بھی کر رہے ہیں کہ یہ ہے وہ معاملات، ان چیز حقیقت یہ ہے. اب پھر سے سوچ لو کہ تم جو کر رہے ہو وہ کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قد قلت ما قلت ان صوابا فمن الله وان خطأ فمني والشيطان واستغفر الله انه كان غفارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعطي الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقولون نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. والمجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم حرر مسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. یہ اعلان ہے دینی تربیتی اجلاس عام طلباء کی تشجیع کے لیے، بچوں کے لیے تفریحی پروگرام اور انعام، خواتین کے لیے خاص اہتمام. مقام استراحہ حی المناخ میں مخرج 18 مخرج نمبر 18 ریاض حی المناخ میں استراحہ ہے. اجلاس یہ شیخ توصیف الرحمان جو ہیں یہ وہاں پر ہوں گے، مشائخ ہوں گے، انعام الحق مبارک پوری ہوں گے، اور محمد فرقان مدنی جامعہ کے طلباء ہیں، یہ ڈاکٹر عبد الاحد ازہری اور عبد الرحمن عمری، یہ سارے ماشاءاللہ لوگ ہوں گے اور مختلف چیزوں پہ یہ لوگ بات کریں گے. اس کے ساتھ بچوں کے لیے بھی ہوگا. وقت آج کے روز ہے یہ نماز عصر سے رات 10 بجے تک. اسلامک دعوت سینٹر صناعیہ قدیم ریاض، زیر اہتمام جمعیت اہل حدیث ریاض ہند. تو اس مجلس پر جو شریک ہونا چاہتے ہیں، اس اجلاس میں جو لوگ جانا چاہتے ہیں، اچھے اجلاس ہیں، اس طرح کی مجالس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اور اللہ تعالیٰ کی برکت کی مجالس ہوتی ہیں، تو کوشش کریے کہ اس طرح کی مجالس جو ہیں ان میں شرکت کریں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.